کہ ہم چیمپئن بنیں گے. تو چیمپئن کس طرح بنیں گے؟ چیمپئن تو اس طرح نہیں بنتے. آپ تو چیمپئن کی بات چھوڑیں, اب یہ دیکھیں کہ آپ نے 99 پروفیشنل ٹائٹلز جیتے ہیں, فار 6 years یو ور رینکڈ ایٹ ورلڈ نمبر 1. تب آپ پیچھے دیکھتے ہیں, جب ان دنوں کے بارے میں سوچتے ہیں, کیسا لگتا ہے؟ جی ہمیں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب آج کے پلیئروں کو دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور اللہ کا افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ ان پلیئروں میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں, اور اب ریسورسز بھی زیادہ ہیں ان کے پاس. ہر ہمارے زمانے میں تو یہ تھا کہ ہم فرش کورٹ میں کھیلتے تھے, ریکٹ ووڈن کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کوئی فیسیلیٹی نہیں تھی. ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیسیلیٹی ابھی ہے ہمارے ساتھ, میرے خیال میں وہ انٹرنیشنل پلیئروں کو نہیں ملتی جو ہمارے پاکستانی پلیئروں کو ملتی ہے. تو پھر وہی وجہ ہے کہ بس وہ محنت نہیں کرتے. محنت جب تک ہمارے پلیئروں میں سب کچھ ہے, ٹیلنٹ ہے ان میں سب کچھ ہے, لیکن فزیکلی جو ہے نا وہ انفٹ ہے. اور اگر وہ فزیکلی فٹ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورلڈ نمبر 1 اور ہمارے پلیئروں میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف فٹنس کا فرق ہے. ایک تو ٹریننگ میں اس میں آگئی, فٹنس میں, اس کے علاوہ ڈائٹ کا کتنا تعلق ہے؟ ڈائٹ بھی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ جب آپ 4-4 5-5 گھنٹے کھیلتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائٹ کی بھی ہماری پلیئروں کی کوئی پرابلم نہیں ہے. ایوری تھنگ از دیئر. پرابلم نہیں, مجھے شاید سمجھ بھی نہیں ہے. نہیں, سمجھ اس لیے ہے کہ ان کے جو ہمارے جو کرنٹس پلیئرز ہیں اس وقت جونیئر اور سینئر لاٹ ہیں, ان کے اپنے والد اچھے ٹاپ پہ کھیلے ہیں تو ان کو گھر سے اسکواش ملی ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر بات ہے ان کو والد بھائی سمجھاتے ہوں گے کہ جی ایسے نہ کریں, یہ کھائیں وہ کریں. ٹھیک ہے نا, مطلب ہر چیز گھر سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے, لیکن محنت نہیں کرنا پڑتا. مطلب ظاہر بات ہے محنت جب کرو گے اپنے آپ کو دکھاؤ گے, پین دو گے. They don't want to take pain. That's the And that is the reason you don't see in the champion, any champion in the making, in the near future. بالکل صحیح. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میں جی جن کمپنیوں کے لیے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلتا تھا ان کے لیے میں آج کل پروموشنز کرتا ہوں یورپ میں. جیسے میں ہیڈ ریکٹ سے کھیلتا تھا, ان کے لیے انٹرنیشنل, ان کے لیے پروموشنز کرتا ہوں, ایگزیبیشن میچز کھیلتا ہوں. ابھی میں اگست میں جا رہا ہوں امریکہ, کچھ میرے ایگزیبیشن میچز ہیں امریکہ میں, وہ کھیلوں گا. تو اسکواش بیسیکلی چونکہ ہمارے بلڈ میں ہے اور بچپن سے ہم کھیل رہے ہیں, تو جب ہم اسکواش نہیں کھیلتے, حالانکہ میں اسکواش کے میرے ریٹائرمنٹ کے 12 سال ہو گئے, لیکن میں آج بھی اسکواش روزانہ کھیلتا ہوں. روزانہ کھیلتا ہوں, اور اگر نہ کھیلوں تو غصہ آتا ہے, کھانوں کو انجوائے نہیں کرتا ہوں, چائے کو انجوائے نہیں کرتا ہوں, لائف کو انجوائے نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ بلڈ ہم وہ کیسے جیسے ایک ڈرگ نہیں ہو جاتا, بچپن سے بندہ لے رہا ہے, تو ہمارے لیے اسکواش ایک ڈرگ ہے. اگر ہم اپنا پسینہ نہ نکالیں, نہ کھیلیں اسکواش, اپنے آپ کو نہ تھکائیں, تو ہمیں جو ہے نا لائف کا مزہ نہیں آتا. تمام اسکواش پلیئرز کے ساتھ ایسا ہی ہے, جتنے ٹاپ کے, بلکہ صرف اسکواش نہیں, تمام گیموں میں. اور گیم سے ہٹ کے بھی جو اسپورٹس مین ہیں نا, جو اپنے ایکسرسائز کرتے ہیں روٹین میں, ایکسرسائز رننگ کرتے ہیں, اگر جس دن وہ رننگ نہ کریں یا گالف نہ کھیلیں یا اور کوئی گیم نہ کھیلے, تو دے ناٹ فیل فریش. آپ نے دنیا کی تقریباً تمام ملکوں میں کھیلا ہوگا, گیم کے سلسلے میں جاتے رہے ہوں گے, سب سے زیادہ خوبصورت جگہ کون سی لگی؟ اصل میں خوبصورت تو بڑے ملک ہیں, لیکن انگلینڈ کو میں کنسیڈر کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ انگلینڈ چونکہ میرا بیس تھا. جانچہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ پشاور کہیں گے, کیونکہ آپ کو پشاور بہت پسند ہے. دیکھو پشاور, دیکھو نا, پشاور میرا ایک اپنا گھر ہے. حالانکہ بڑے لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یار جانشیر اس وقت آپ پشاور میں رہ رہے ہیں تو وہ رہنے کی جگہ تو نہیں ہے, لیکن چونکہ بیسیکلی میں ملک سے 25 سال باہر رہا ہوں. جب میں کھیلتا تھا, آپ 25 سال ملک میں نہیں رہے؟ نہیں, مطلب آنا جانا تھا, لیکن سال میں 10 مہینے باہر رہتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو وہ جب آتا تھا مہینے ڈیڑھ کے لیے, تو وہ اس میں ٹریننگ کرتا تھا, تو اس میں کیا ٹائم ملتا. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود بھی میں نے اپنے پشاور کو, اپنے پاکستان کو نہیں چھوڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عزت, جو رسپیکٹ ہماری اس ملک میں ہے وہ دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہے, اور ہمیں فخر ہے اپنے ملک پہ. ٹھیک ہے, ملک میں ہر نیچ پیچ آتی ہے, چھوٹی بڑی پرابلم آتی ہیں. آج ہمارے ملک پہ پرابلم ہے, انشاءاللہ کل ٹھیک ہوگا. اور ہمیں مطلب یہ ہے کہ اچھا سوچنا چاہیے اور پازیٹیو سوچنا چاہیے. انشاءاللہ آج اگر ہم پرابلم میں, کل انشاءاللہ ہم ٹھیک ہوں گے. آپ انگلینڈ کے بارے میں بتا رہے تھے. انگلینڈ میں یہ تھا کہ انگلینڈ میں چونکہ میرا گھر تھا, وہاں میں رہتا تھا, میرے بیس آپ کی وہاں بیس بھی تھا, میرا گھر بھی تھا, اور وہاں میرے زیادہ دوست بن گئے تھے, فیملی بھی تھی میری. تو اس کی وجہ سے میں زیادہ کنسیڈر جو ہے نا وہ انگلینڈ کو کرتا ہوں, چونکہ ادھر بہت رہا ہوں, ادھر یار دوست ہیں میرے, تو اس کو زیادہ کنسیڈر کرتا ہوں آج بھی اس کو. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ کبھی سوچا یہ کہ آپ خود اپنی ذاتی کوئی
कोचिंग या एकेडमी शुरू करें? फ़िलहाल इस तरफ इस लिए ज़हन मेरा इतना ख़ास वो नहीं है। छोटी सी ये है कि 2-4 लड़के मेरे साथ हैं, लेकिन उनके साथ कभी कभी मैं पेशावर में जब होता हूँ खेल लेता हूँ। नहीं मगर ज़रा मैच लेवल। हाँ, उसमें ये है कि आप अगर एकेडमी खोलोगे तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए, जो कि इस वक्त मैं नहीं दे सकूँ। उसकी वजह ये है कि मैं अभी भी प्रमोशंस करता हूँ, ठीक है ना, डिफरेंट कंपनियों के लिए। लेकिन इंशाल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं बिल्कुल अपना टूर बंद कर दूँ, मेरे जो प्रमोशंस है ये ख़त्म कर दूँ, तो ज़ाहिर बात है स्क्वाश तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है, उसके साथ तो मेरी ज़िंदगी है। तो फिर ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक एकेडमी खोलूँ पेशावर में और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, और उस एकेडमी को चलाऊँ और उसमें ख़ुद जाकर प्लेयरों को टिप दूँ और एडवाइस दूँ और उन्हें खुद सिखाएं। तो ये बताइए कि लड़कियाँ आती हैं स्क्वाश में? लड़कियाँ बिल्कुल बड़ी लड़कियाँ खेलती हैं उसमें। हमारे साथ एक सना वो अच्छी खेलने वाली है, बड़ी फिट है। तो उनमें आप पोटेंशियल देख रहे हैं? बिल्कुल मैं देखता हूँ, और बल्कि मैंने उनको बोला कि अगर आप मेहनत करें, आप बड़े फिट लगते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो नो डाउट कि आप अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं आ सकते, लेकिन एशियन में जो है ना, एक होता है नेशनल, एक होता है एशियन में आप रिज़ल्ट ले सकते हैं। और उसने मेरे से प्रॉमिस की है कि इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग करूँगा। इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि आप इतने टैलेंटेड हो, इतनी फिट हो, तो आप मेहनत क्यों नहीं करते, आप मेहनत भी कर सकते हैं। तो उसने मेरे से प्रॉमिस किया कि मैं मेहनत करूँगा इंशाल्लाह, और आई विल प्रूव यू कि मैं एशियन में जो ना आई विल बी इन नंबर 1। जानशेर एक और बात भी तो है, इतनी विग्रेस ट्रेनिंग लड़कियों के लिए शायद पॉसिबल होती भी नहीं है हमारे मुल्क में। डिपेंड, मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो लड़कियां हैं वो लड़कियां हमको नज़र नहीं आएंगी, वो मर्द नज़र आएंगे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मगर हमारे मुल्क में आपने देखा है कि ये पोटेंशियल है और इंशाल्लाह हम आगे जाके ये बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं सना में भी देखता हूँ कि अगर वो मेहनत करे, ज़रूरी नहीं है कि वो इधर ट्रेनिंग करे, वो जा सकती है, ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर सकती है। तो यू सी होप एवरीवेयर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आज के शो का वक्त ख़त्म हो रहा है। डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और परसिस्टेंस, ये वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस हैं जिनके ज़रिए हम कोई भी एम अचीव कर सकते हैं। तो तारिक को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।